پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ امیروں پر ٹیکس کم ہے اس ملک میں اور غریبوں پر زیادہ بوجھ ہے. وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اب آخری سیگمنٹ ہے, حل کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا, دیکھیں ہم نے بہت بحث کی, آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کریں, عام آدمی کو سمجھائیں کہ کیسے یہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیکس خزانے میں جمع کروا سکتے, کیسے؟ دیکھیں صرف گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس نے ہی نہیں جمع کرانا ہے. یہ 17,000 ارب روپے کی معیشت ہے ہماری. ٹھیک ہے, 17,000 ارب, اور اس میں سے ایف بی آر نے 1,600 ارب اکٹھا کر لینا ہے, 10% سے بھی نہیں کم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ 17,000 ارب روپے کے جی ڈی پی سے اگر ہم صرف 1,600 ارب کے ٹیکس اکٹھا کریں گے تو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. تو غلطی کہاں پر ہے, کمزوری کہاں پر ہے؟ 22% جو ہماری جی ڈی پی کا حصہ ہے وہ ہے زراعت, ایگریکلچر, جس کو ہم نے یہ کہہ کر ایک طرف کر دیا کہ یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے, اس کی آمدنی میں اس کی آمدن اس میں سے لوگوں کی آمدنی ہو رہی ہے. ایک ہو گیا یہ, ٹھیک ہے نا؟ یہ لانا پڑے گا ہمیں, زراعت کو لانا پڑے گا. کیسے لانا پڑے گا یہ بھی بتا دوں نا. اکثر لوگ تو کہیں گے جی یہ تو فیڈرل صوبائی سبجیکٹ ہے. یہ کہتے ہیں, ہاں بتائیے گا. جس طریقے سے صوبائی حکومتوں نے یہ سروسز سیکٹر بھی جو ہے نا یہ بھی صوبائی سبجیکٹ ہے. جس طریقے سے سروسز پہ انہوں نے ایف بی آر سے کہا ہے کہ جی آپ ٹیکس اکٹھا کر کے آر جی ایس ٹی آپ اپنا کلیکشن چارجز رکھ کر ہمیں دے دیں, بالکل اسی طریقے سے صوبائی حکومتیں ایف بی آر سے کہے کہ جی آپ ایگریکلچر سے جو انکم آ رہے ہیں اس پہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں, اپنا کلیکشن چارجز رکھ کر ہمیں دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. مدثر صاحب ایک کال لیں. مدثر صاحب ہیں عمان سے. جی مدثر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے مدثر صاحب, بولیے گا. ہاں جی سر, میں عمان سے بول رہا ہوں. یہ آپ کا پروگرام بڑے شوق سے میں دیکھ رہا ہوں. بس میرے کچھ 3 چھوٹے بہت چھوٹے بریف پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہماری جو نیت ٹھیک نہیں ہے, نیت ہونی چاہیے. اب دیکھیے آج کل کا زمانہ ہے, میں یہاں پہ عمان پہ ہے, یہاں پہ جو چھوٹے سے کھوکھا بھی ہے وہ بھی کمپیوٹرائز سیلز ہیں. اس کے اندر کوئی دکان جو ہے وہ آپ سے کیش لے کے بغیر پیسوں کے نہیں دیتی ہے. تو یہ تو بڑا سمپل کام ہے ٹیکس لینے کی اگر ان کی نیت ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ساری پالیسیز بنانی ہے وہ خود ہی ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو کیسے ہوگا. میرا جو دوسرا سوال یہ ہے, میں 25 سال گورنمنٹ کی سروس کر کے بھی ریٹائر ہوا ہوں, لیکن میرا ایک بہت ہی قریبی عزیز جو ہے وہ یہ کسٹم میں انسپیکٹر ہے جس کی 5-6 سال نوکری ہے. میں 25 سال نوکری کرنے کے بعد ابھی عمان میں ہوں, میں وہ لائف سٹائل امیجن نہیں کر سکتا جو وہ کسٹم انسپیکٹر جو میرا عزیز ہے اس کا لائف سٹائل ہے, اس کی کلائی کرپشن ہے. تیسرا پوائنٹ بتا دیجیے گا, وقت کم ہے, تیسرا پوائنٹ بتائیں. ہاں, اور جو میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ابھی میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ انکم ٹیکس میں سول سروس سے آیا ہے ابھی, اور وہ 3-4 سال سے چونکہ وہ ان سے نہیں کمپرومائز کر رہا, وہ دھکے کھا کے الٹیمیٹ. جی بہت شکریہ آپ کا مدثر صاحب. دیکھیں بات کرپشن پہ اور کمپیوٹرائز تو ہم نے بات کی, ڈیٹا تو سارا ہے اسرار صاحب, اور زرعی ٹیکس کی بات کی ہے. ساری چیزیں سارے کام سارے ہر طرف سے کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا ہے. اب یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور ہم آر جی ایس ٹی کی طرف آئے, اور اب آپ یہ دیکھ لیں اٹ از آلموسٹ اے ایئر ناؤ, تو اب آپ وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اپنا ایشو بنا لیا. مجھے اجازت اگر دیں, ایک طریقہ ہے نا آر جی ایس ٹی کے ڈاکومنٹیشن, جو کچھ چیزیں جو سامنے کی, زرعی ٹیکس کی بات کی ہے, ویلتھ ٹیکس کی بات ہے, اور جو لوگ انکم ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں فوری طور پہ ان کو بھی لائیں گے تو آر جی ایس ٹی بھی لگا لیں. ان کے اوپر تو ایکشن چل رہے ہیں نا جی. دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا 29,84,000 میں سے اب اگر آپ سیلف کا نظام رکھتے ہیں اور 19,65,000 گوشوارہ آتا ہے تو آپ کو 10,18,000 سے تو آپ نے لینا ہے نا. سر اس ملک کی رولنگ ایلیٹ جتنی بھی ہے, سیاستدان ہوں, جرنیل ہوں, بیوروکریٹس ہوں, میڈیا کے لوگ ہوں, سب کے تو وہ باہر پڑتے ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اب آپ وہ جو ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات ہو رہی تھی, یہ جو اب ایک آپ کا اکنامک ریفارم ایکٹ ہے 1992 سے کہ فورن ریمیٹنس اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو نو کوسچنز ول بی آسکڈ, انہی سے آپ کے یہ ایسٹس اور یہ گھر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اس میں تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں بھی گھپلا ہو رہا ہے جو باہر سے. دیکھیں میرا جو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دنیا کی اکانومی جو ہے پچھلے 2-3 سالوں سے کولیپس ہوئی ہے. ہر جگہ ڈپریسڈ ہے دنیا کی اکانومی, لیکن ریمیٹنس بہت آ رہے ہیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے ریمیٹنس؟ جی بتائیں. کوئی ذرا سوچے. ذرا بتا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ملک میں ہمارے یہاں کرپشن کا بڑا ریل پیل ہے, یہ پیسہ چونکہ بلیک پیسہ ہے نا,
جو اسرار رؤوف صاحب سے لوگ ڈرتے ہوں گے، نہیں ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ پیسہ نکل جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وہاں سے یہ ریمیٹنس بن کے چلا آتا ہے اور اس پہ ٹیکس معاف ہے، تو میرا بلیک انکم باہر سے آ کے وائٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی بات عمر صاحب، وقت بالکل آخری آپ سے سوال ہے کہ کیا طریقہ ہے؟ بیل کی بات ہوئی، اب مختصراً بتائیں۔ یہ دونوں چیزیں، کرپشن اور ٹیکس ایویژن، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے۔ ہم کرپشن میں 34ویں نمبر پہ ہیں اور جو ٹیکس کم ادا کرنے والے ملکوں میں ہم 25ویں نمبر پہ ہیں، یعنی کہ جو ہے ڈاؤن باٹم سائڈ پہ ہیں۔ کرپشن ختم ہوگی اور جو ٹیکس ریفارمز کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو مزید سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، لیکن ایف بی آر میں جو ہے ریسٹرکشن کی بڑی ضرورت ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن۔ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب، آپ کا شکریہ، اسرار رؤوف صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ بات ہوئی ہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے اور جن لوگوں پر ٹیکس نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ایمانداری سے لایا جائے، لیکن ان سب کے لیے ایک سیاسی قوت، ایک پولیٹیکل ول ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک حکمران طبقہ، حکمران ہمارے اس بات پر خود تیار نہیں ہوں گے کہ انہوں نے سب سے ٹیکس لینا ہے، ریونیو بڑھانا ہے، صرف غریب پر بوجھ نہیں ڈالنا، تبھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور وہ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو اپنے اپنے نمائندوں پر، منتخب نمائندوں پر دباؤ ڈالنا پڑے گا اور دباؤ رکھنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک کچھ دنوں میں یہ بھی لائیں کہ کس آپ کے نمائندے نے کتنا ٹیکس دیا ہے اور کتنا اسے دینا چاہیے تھا۔ اب بات اس پر کریں گے اگلے پروگرامز میں، ابھی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ اور شب بخیر۔